نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 231 آیت نمبر 39 سے 45 تک، لیسن نمبر 231 آیت 39 to 45. لفظی ترجمہ: هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، جعلکم، اس نے بنایا تم کو، خلائف، جانشین، فی الارض، زمین میں، فمن کفر، تو جو کوئی کفر کرے، فعلیہ، تو اس پر ہے، کفرہ، اس کا کفر، ولا یزید، اور نہیں اضافہ کرے گا، الکافرین، کافروں کو، کفرہم، ان کا کفر، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، الا مقتا، مگر غضب میں، شدید بغض میں، ولا یزید الکافرین، اور نہ اضافہ کرے گا کافروں کو، کفرہم، ان کا کفر، الا خسارا، مگر خسارے میں، قل، کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، الذین، وہ جو، تدعون، تم پکارتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ارونی، دکھاؤ مجھ کو، ماذا خلقوا، کیا انہوں نے پیدا کیا، من الارض، زمین میں سے، ام لہم، یا ان کے لیے، شرکن، کوئی حصہ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، ام آتیناہم کتابا، یا دی ہم نے ان کو کوئی کتاب، فہم، تو وہ، علی بینۃ، اوپر ایک دلیل کے ہیں، منہ، اس سے، بلکہ، ان یعد الظالمون، نہیں وعدے کرتے ظالم، بعضہم، ان میں سے بعض، بعضاً، بعض سے، الا غرورا، مگر دھوکے کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یمسک السماوات والارض، تھامے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو، ان تزولا، کہ ٹل جائیں گے، وَلَئِنْ زَالَتَا، اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں، ان أَمْسَكَهُمَا، نہیں ان دونوں کو تھامنے والا، من احد، کوئی ایک، من بعدہ، اس کے بعد، انہ، بے شک وہ، کانا، ہے، حلیمن، حلم والا، بردبار، غفورا، بخشنے والا، وَأَقْسَمُوا، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، پکی قسمیں اپنی، لئن جاءہم، البتہ اگر آیا ان کے پاس، نذیر، کوئی ڈرانے والا، لیکونن، البتہ ضرور وہ ہوں گے، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ، من احدى الامم، امتوں میں سے کسی ایک سے، یعنی بڑھ کر بریکٹ میں لکھ لیں، فلما جاءہم، پھر جب آ گیا ان کے پاس،
نذیر ڈرانے والا، ما زادہم نہ اضافہ ہوا ان میں، الا نفورا مگر نفرت کا، استکبارن تکبر کی وجہ سے، فی الارض زمین میں، ومکر السیئ اور بری چال کی وجہ سے، ولا یحیق المکر السیئ اور نہیں گھیرتی بری چال، الا باہلہ مگر اپنے اہل کو یا اس کے اہل کو، فہل تو نہیں، ینظرون وہ انتظار کرتے، الا مگر، سنت الاولین پہلوں کی سنت کا، پہلوں کے طریقے کا، فلن تو ہرگز نہیں، تجدہ تو پائے گا، لسنت اللہ اللہ کے طریقے کو، تبدیلا بدلنے والا، ولن تجدہ اور ہرگز نہ تو پائے گا، لسنت اللہ اللہ کی سنت کو، تحویلا پھرنے والا، بدلنے والا، اولم یسیروا فی الارض کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، فینظروا تو وہ دیکھتے، کیف کان کس طرح ہوا، عاقبۃ الذین انجام ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وکانوا اور تھے وہ، اشد زیادہ سخت، منہم ان سے، قوتاً قوت میں، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ، لیعجزہ کہ عاجز کرے اس کو، من شیء کسی چیز میں سے، یعنی کوئی بھی چیز، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، انہ بے شک وہ، کانا ہے، علیمن جاننے والا، قدیرن قدرت رکھنے والا، ولو اور اگر، یؤاخذ اللہ پکڑ لے اللہ، الناس لوگوں کو، بما کسبوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، ما ترکا نہ چھوڑے، علی ظہرہا اس کی پشت پر، من دابہ کوئی جاندار، ولیکن لیکن، یؤخرہم وہ مہلت دے رہا ہے ان کو، الی اجل مسمی ایک مقرر مدت تک کے لیے، فاذا جاء پھر جب آ جاتی ہے، اجلہم ان کی مقرر مدت، فان اللہ تو بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بعبادہ اس کے بندوں کے ساتھ، هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے، جعلکم جس نے بنایا تم کو، خلائف جانشین، خلیفہ کی جمع، فی الارض زمین میں، فمن کفر تو جو کوئی کفر کرے، فعلیہ کفرہ تو اسی پر ہے اس کا کفر، اسی کے ذمہ ہے اس کے کفر کا وبال، ولا یزید الکافرین اور نہ اضافہ کرے گا کافروں کو، کفرہم ان کا کفر، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، الا مقتا مگر شدید بغض میں، ولا یزید الکافرین کفرہم اور نہ بڑھائے گا یا زیادہ کرے گا کافروں کو ان کا کفر، الا خسارہ مگر خسارے میں۔ اس آیت کی ابتدا میں پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کو اس دنیا پر ان کا مقام بتاتے ہیں کہ وہ یہاں پر عارضی حیثیت میں ہے،
خلائف ہیں. خلائف خلیفہ سے ہے، اور خلیفہ کا معنی ہوتا ہے جانشین، ایک کے بعد ایک آنے والا. یعنی ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن پچھلی جنریشن کی خلیفہ ہوتی ہے. خلیف سے ہے نا یہ لفظ، خلف، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، خلیف جو پیچھے آئے. تو ابتدائی انسانیت سے ہر دور میں لوگ آتے رہے، ایک کے بعد ایک قوم آتی رہی اور دنیا سے جاتی رہی، اور ہر ایک کا اپنا ایک وقت اور حصہ مقرر ہے اس دنیا میں. تو اللہ سب کو مہلت دے کر یہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. ایسے میں جو تو اللہ کا شکر گزار بنے، اس کی شکر گزاری بھی اسی کو فائدہ دے گی. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو ناشکری کرے گا، اللہ کا انکار کرے گا یا اس کے احکامات کا، فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، تو اس کی ذمہ داری بھی اسی پر ہوگی. یعنی جیسے کسی کا شکر ادا کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، ایسے ہی اس کی ناشکری اور اس کا کفر اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جس طرح شکر نعمتوں کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. جیسا تھا نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اسی طرح ناشکری اللہ کے غضب کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، کیونکہ جب انسان غلط راستے پہ چل پڑتا ہے تو پھر اس غلطی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو وہ آگے بڑھتا ہے اللہ کی ناراضگی میں بھی اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. یعنی کفر پر کفر کا ارتکاب، ناشکری پر ناشکری انسان کو ہر دم زیادہ سے زیادہ اللہ کا مبغوض بناتی. یعنی اس کے درجے پھر اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، یعنی اس کا لیول زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور مقت کہتے ہیں شدید بغض کو، شدید ناپسندیدہ چیز کو. پیچھے بھی لفظ پڑھ چکے ہیں. کہاں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جس سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، یعنی ماں سے نکاح نہیں کرو، کیونکہ یہ بہت بدترین راستہ اور اللہ کے نزدیک شدید ناپسندیدہ عمل ہے. وہاں بھی یہ لفظ آتا ہے. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، اور جو اللہ کی ناراضگی میں اضافہ ہوتا ہے تو انسان کے لیے اس کے نقصان یا لاس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جس طرح شکر گزاری انسان کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اسی طرح ناشکرا پن انسان کے نقصان میں اضافے کا سبب بنتا ہے. تو انسان کو اللہ نے زمین پر جانشین بنایا، آزادی دی، چاہے تو وہ فرما بردار بنے اور چاہے تو وہ نافرمان بنے، چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو ناشکری کرے. اب یہ دو ہی راستے ہیں، ان میں سے جو شخص اپنے لیے جس راستے کا انتخاب کرے گا وہ اسی میں ترقی کرے گا اور اسی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. پھر اسی طرح یہ جو آیت ہے، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 ہے، جس میں آتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. قل کہہ دیجئے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کہہ دیجئے کن کو؟ مشرکین مکہ کو، انکار کرنے والوں کو. ارأیتم، کیا دیکھا تم نے؟ اور اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ بتاؤ مجھ کو. ارأیتم بمانا اخبرونی ہوتا ہے، مجھے خبر دو، مجھ کو بتاؤ. شرکاءکم، اپنے شریکوں کے بارے میں. شرکاء کس کی جمع؟ شریک کی. الذین، وہ جنہیں، تدعون، تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو. یہاں دعا بمانا کیا ہے؟ عبادت. من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی من غیر اللہ. دون بمانا غیر ہے یہاں، یعنی اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو اپنی مشکلات میں، جن کی تم عبادت کرتے ہو. ارونی، دکھاؤ مجھے. پھر کیا مانا ہے یہاں ارأیتم کی طرح؟ اخبرونی، بتاؤ مجھ کو، جن کو تم خدا کا شریک کہتے ہو. ماذا خلقوا من الارض، کیا انہوں نے پیدا کیا زمین میں سے. زمین کی کوئی چیز اٹھا کر دکھاؤ کہ جو اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کی ہو.
کیونکہ خلق کا معنی صرف کسی چیز کو بنانا نہیں، بنا نہیں ہے، بلکہ خلق جو ہے وہ ایجاد بھی ہے اور ابتدا بھی ہے. یعنی اللہ ہی نے ابتدا کی، اسی نے اس کو ایجاد کیا اور وہ عدم سے اس کو وجود میں لایا. کیونکہ اگر آپ کسی سے یہ کہیں کہ بتاؤ اللہ کے سوا اور کس نے کیا بنایا، تو لوگ مختلف چیزوں کا نام لے دیں گے کہ ہاں یہ بڑی بڑی فیکٹریز لگائی ہیں، یہ بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہیں، یہ فلاں کا کارنامہ، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کی ایجاد ہے، یہ فلاں کی ایجاد ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی خلق اور بندوں کی خلق میں فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ بندے ایجاد نہیں کرتے، عدم سے وجود میں نہیں لاتے، بلکہ موجود چیزوں کو مولڈ کرتے ہیں، شیپ دیتے ہیں، نئی چیز بنا دیتے ہیں. ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ مجھ کو کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا. ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں، یعنی آسمانوں کی تخلیق میں یا آسمانوں کے انتظام میں. کون ہے، کہاں ہے وہ جو یہ سب کرتا ہو. اسی لیے سورۃ الفرقان میں اس کی تردید کی گئی، واتخذوا من دونہ آلہہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ الہ بنا رکھے ہیں، لا یخلقون شیئا، جو کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے جاتے. تو جو خود اپنے وجود کے لیے کسی اور کا محتاج ہو، وہ کسی اور کو کیسے پیدا کر سکتا ہے. یعنی مخلوق اور خالق دونوں مختلف چیزیں. مخلوق معبود نہیں ہوتی، صرف خالق معبود ہوتا ہے، کیونکہ مخلوق محتاج ہے. سورۃ الرعد میں بھی یہ بات بہت وضاحت سے بیان کی گئی، آیت نمبر 16 میں، ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے اللہ کی تخلیق کی طرح کوئی تخلیق کی ہے، اللہ کی طرح کچھ چیزوں کو بنایا ہے. فتشابہ الخلق علیہم، تو یہ تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی، اب ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سی اللہ کی اور کون سی بندوں کی، لہٰذا انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو بھی ساتھی عبادت میں شریک کر لیا. قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جو اللہ کی اس صفت میں شریک ہو سکے. پھر فرمایا ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے، فہم علی بینۃ منہ، تو وہ ایک روشن دلیل پر ہیں اس سے، یعنی اس کتاب میں سے انہوں نے کوئی دلیل پڑھ لی ہے، یا وہ کتاب ان کو بتاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے. تو یہاں پہلے عقلی دلیل کی بات کی گئی کہ کوئی کائنات سے دلیل لاؤ، کونی دلیل کی بات ہے، اور پھر شرعی دلیل کی بات ہے. شرعی کہاں سے؟ کتاب سے، کیونکہ اللہ نے کتاب میں شریعت اتاری ہے. تو لاؤ کتاب میں سے کوئی دلیل جس سے یہ پتہ چلے کہ اللہ کے سوا اور بھی ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے کچھ بنایا ہے اور ان کی بھی پوجا کی جانی چاہیے. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ بل کس کے لیے آتا ہے؟ اضراب کے لیے، نفی ما قبل کے لیے اور اثبات ما بعد کے لیے. بل ان یعد الظالمون، اور ان یہاں کیا ہے؟ نافیہ. کیوں؟ بعد میں کیا آ رہا ہے؟ الا آ رہا ہے. ان یعد الظالمون، نہیں وعدہ کرتے ظالم. ظالم سے مراد کون ہے یہاں؟ شرک کرنے والے. بعضهم، ان میں سے بعض، بعضاً بعض سے، الا غرورا، مگر دھوکے کا. یعنی یہ سب ظالم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اپنے آباء و اجداد کی اندھا دھن تقلید کر رہے ہیں. یعنی شرک کی دلیل ان کے پاس اس کے سوا کوئی نہیں کہ ہمارے بڑے ایسا کیا کرتے تھے اور ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں. تو بعضهم بعضا الا غرورا، یعنی بڑوں نے چھوٹوں کو دھوکا دیا، یا لیڈرز نے فالوورز کو دھوکا دیا، اور وہ ان سے دھوکا کھائے
اپنی باری پر انہوں نے اگلی جنریشنز کو دھوکہ دیا. یہ صرف اندھا دھند آنکھیں بند کر کے دوسروں کی پیروی کے نتیجے میں شرک وجود میں آیا ہے یا اس کا سلسلہ چل رہا ہے، ورنہ شرک کے حق میں نہ کوئی کائناتی دلیل ہے اور نہ کوئی عقلی اور نہ کوئی نقلی یا شرعی. کوئی دلیل ہے ہی نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جب خالق ایک ہے تو مالک بھی وہی ہے، جب خالق اور مالک وہ ہے تو معبود بھی وہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق تو کوئی اور ہو اور پھر معبود کسی اور کو بنا لیا جائے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یمسک السماوات والارض، یمسک روکے ہوئے، پکڑے ہوئے، اور یہاں مراد کیا ہے؟ حفاظت کر رہا ہے. کس کی؟ السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی. اللہ آسمانوں زمین کو تھامے ہوئے. ان تزولا، یہ اصل میں تھا اللہ تزولا، کہ کہیں وہ دونوں ٹل نہ جائیں، اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں، اپنی جگہ چھوڑ نہ دیں. مراد اس سے یہ ہے کہ زمین و آسمان کو اپنی اپنی جگہ پر اللہ نے روک کے، پکڑ کے، تھام کے رکھا ہوا ہے کہ وہ وہاں سے نہ ہلے. اگر زمین اپنے مقام سے ہٹ جائے، اس کی رفتار تیز ہو جائے یا کم ہو جائے تو کیا نتیجہ نکلے؟ دوسرے سیاروں میں ٹکرا جائے. تو زمین کس کی اطاعت کر رہی ہے؟ زمین کس کے قبضے میں ہے؟ زمین کس کے کنٹرول میں ہے؟ اسی طرح آسمان کس کے قبضے اور کنٹرول میں ہے؟ جو ان کا خالق ہے، جو مالک ہے، جو معبود ہے. تو یہاں مزید دلیل بتائی جا رہی ہے کہ تم زمین و آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس بہترین طریقے سے وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی کر رہے ہیں، کس قدر ایکوریٹلی ایک لمحے کی تاخیر اور تقدیم کے بغیر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. ان کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہا ہے. کیونکہ اللہ کے سوا باقی مخلوق کی بنائی ہوئی چیزوں میں اتنی ایکوریسی نہیں ہو سکتی. ہر بننے والی مشین کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتی؟ خراب ہو جاتی، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی، یا پھر چلانے والے کچھ نہ کچھ غلطی کر بیٹھتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین اور آسمان کو صدیوں سے، اربوں خربوں سال سے جس کنٹرول میں باندھ دیا ہے وہ اسی کے اندر، وہی ان کو روکے ہوئے، وہی ان کی سپیڈ کنٹرول کیے ہوئے، وہی ان کو اپنی حدود کے اندر رکھے ہوئے. ورنہ صرف ایک گیلیکسی کا ہی نظام اگر بگڑ جائے تو آپ دیکھیں کہ لائف قائم رہ ہی نہیں سکتی، کچھ بھی ہاتھ نہ آئے. تو ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ حفاظت کر رہا ہے آسمانوں اور زمین کی اس بات سے کہ کہیں وہ ٹل نہ جائیں. وَلَئِنْ زَالَتَا، اور البتہ اگر، زالتا وہ دونوں ٹل گئے. زالت اور تزولا کا روٹ کیا ہے؟ زائے واو لام، زوال اسی سے. اگر ان دونوں کو زوال آ گیا، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی. ان امسکہما، نہیں تھام سکتا ان دونوں کو، من احدن کوئی ایک بھی، من بعد اس کے بعد، اللہ کے بعد. یعنی تم غور نہیں کرتے، تم سبق نہیں سیکھتے کہ کس وقت کی پابندی کے ساتھ سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے اور موسم بدلتے ہیں اور ستارے چمکتے ہیں اور ہوائیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، اور یہ سارا نظام پرفیکٹلی کام کر رہا ہے. اگر اس کی چولیں ڈھیلی ہو جائیں تو پھر اللہ کے بعد ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اسے اپنی جگہ فکس نہیں کر سکتے. سورۃ الحج آیت 65 میں بھی فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اس نے روکا ہوا آسمان کو کہ گر نہ پڑے زمین پر مگر اس کے اذن سے. یعنی جس دن اس کا اذن ہوگا تو ہر چیز گر پڑے گی، ٹکرا جائے گی، ٹوٹ جائے گی. اِذَا السَّمَاءُ انفطرت اور اِذَا السَّمَاءُ انشقت، شک ہو جائے گا، ٹوٹ پڑے گا، گر پڑے گا، لیکن اللہ نے اس کو تھاما ہوا ہے. سورۃ الروم آیت 25 میں بھی فرمایا
وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم، یعنی اپنے کام میں لگے ہوئے اور جہاں ہیں وہیں پر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پیچھے ہم نے اسی صورت میں پڑھا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تو اللہ کے لیے ہے عزت ساری کی ساری، قوت اور اقتدار اور غلبہ سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے، اصل قوت کا مالک وہ ہے۔ اور یہاں اس کی تفصیل ہے کہ اس کی قوتیں زمین و آسمان میں دیکھو کس طرح کام کر رہی ہیں، اور بہت باریک چیزوں میں نہیں تو بڑی بڑی چیزوں میں دیکھو، آسمانوں میں دیکھو اور زمین میں دیکھو کہ کس طرح اس نے اتنی بڑی چھت کو بغیر ستونوں کے جو نظر آ رہے ہوں تھام کے رکھا ہوا ہے، اور انسان کے لیے زمین ایک گھر کی طرح ہے کہ گردش کے باوجود وہ تھمی ہوئی ہے، پرسکون ہے، رہنے کے لائق ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ہم ایک بہت بڑے گھومتے ہوئے بال کے اوپر بیٹھے، لیکن اس کے باوجود سکون سے سو بھی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اپنے کام کاج کر رہے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس کشتی پہ سوار ہیں۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ ہے بردبار، بخشش فرمانے والا۔ حلیم کا لفظ حلم سے ہے، اور حلیم سے مراد کیا ہے؟ اگر اللہ حلیم ہے تو اس کا کیا معنی ہے؟ کہ وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، ورنہ تو جس طرح لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، اس کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو صرف ایک کن کہنے کی دیر ہے اور ساری چھت سر پہ گر پڑے اور سب اس میں پس کے رہ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اختیار دے رکھا ہے، ایک وقت دے رکھا ہے کہ تم اس مقرر وقت میں اپنے محدود اختیار کو جیسے چاہو استعمال کرو، تمہیں مہلت دی جائے گی، اور پھر جب مہلت ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد تمہارا حساب ہوگا۔ تو یہ سب کس وجہ سے ہے؟ کہ اس کی صفت ہے حلیم ہونے کی، اور غفور بخشش فرمانے والا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو بار بار بخشتا رہتا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں کھائی ہیں اللہ کی، کنہوں نے؟ مشرکین نے۔ جہد ایمانہم، پکی اپنی قسمیں۔ جہد کہتے ہیں نا طاقت کو پوری کوشش لگا دینا کسی کام میں، تو انہوں نے اپنی پوری کوشش لگا کے قسمیں کھائی۔ لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، البتہ اگر آ گیا ان کے پاس کوئی نذیر، یعنی رسول منذر، ڈرانے والا رسول، خبردار کرنے والا پیغمبر۔ یہ کب کی بات ہے؟ پیغمبر کے آنے سے پہلے کی بات ہے، اور یہ بات معمولی بات نہیں بلکہ بہت تاکیدی بات ہے، قسم کھا کے کہی گئی۔ اس کے اسباب یہ بتائے جاتے ہیں کہ جب اہل مکہ یا عرب یہود و نصارہ کو باہم ایک دوسرے سے جھگڑتے یا ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہوئے سنتے تو کیا کہتے کہ اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آ گیا تو ہم ایسا نہیں کریں گے، لَيَكُونُنَّ، البتہ ضرور ہوں گے، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ، من احدى الامم، من سے احدا ایک، الامم امتوں میں سے، امت کی جمع، یعنی یہود و نصارہ سے بڑھ کر، ان میں سے ہر ایک سے بڑھ کر ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور ہم اپنے رسول کی بات مانیں گے اور اس کی پیروی کریں گے۔ قرآن مجید میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، اور پھر کیا کہتے تھے، کونوا ھودا او نصارى تہتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا۔ تو یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی رسول آ گیا تو ہم تو ان سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوں گے۔ فلما جاءہم نذیر، پھر جب آ گیا ان کے پاس خبردار کرنے والا، ڈرانے والا، بتانے والا، ما زادہم، نہ اضافہ کیا ان کو، کس چیز نے؟ پیغمبر کے آنے نے، الا نفورا، مگر فرار میں، بھاگنے میں۔
نفرت میں، بجائے اس کے کہ پیغمبر کے آنے پر ان کی دلی مراد پوری ہوتی اور اس کی اتباع کرتے اور اس کی تعلیمات کو قبول کرتے، اس کی بجائے یہ کیا کرنے لگے؟ پیغمبر سے بھاگنے لگے. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ استکبارن، تکبر کی وجہ سے، کسی دلیل کے ساتھ نہیں، تکبر کی وجہ سے. فی الارض، زمین میں، ومکر السیئ، اور بری چالوں کی وجہ سے. مکر ہیلا، چال، دھوکا، سازش. السیئ بری. یہ اسباب تھے ان کے پیغمبر سے بھاگنے کے. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور نہیں گھیرا کرتی. حاقہ کا لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ہا یا قاف. اور نہیں گھیرتی، نہیں اترتی. المکر السیئ بری چال، الا باہلہ مگر اس کے اہل کو، یعنی جو چلتا ہے، جو بری چالیں اختیار کرتا ہے وہ چالیں اسی کے گرد گھیرا ڈالتی ہیں، جو خود ہی اس میں پھنستا ہے. جیسے کہتے ہیں نا، جو کسی کے لیے گڑھا کھودے خود اس میں گرتا ہے. تو یہ سمجھتے کہ پیغمبر کو یہ ہرا لیں گے بری چالیں چل کے، یہ بری چالیں خود انہی پہ پلٹیں گی. سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے 157، او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہ. یا تم کہتے ہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے بڑھ کے ہدایت یافتہ ہوتے. سورۃ صافات 167 اور 8 میں آتا ہے وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پہلوں کے ذکر میں سے کوئی چیز ہوتی تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. تو بات یہ ہے کہ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر انسان ہمیشہ کرٹیسائز کرنے لگتا ہے، اس کو ہمیشہ تنقید کرنے لگتا ہے. دوسرے کی غلطی بتانا اور دوسرے کو برا بھلا ثابت کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور پھر اس وقت انسان صرف بعض اوقات دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتا، ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا کبھی ایسا نہ کرتا. مثلا فلاں شخص بہت ناقدرہ ہے، بہت ناشکرا ہے، اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اور اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، اور اگر یہ میری سچویشن ہوتی تو میں کم از کم ایسا نہ کرتا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب وہی سچویشن انسان کے اپنے اوپر آتی ہے تو انسان ویسا ہی بہیو کرتا ہے جیسے دوسرا کر رہا ہوتا ہے اور جس پر وہ دوسرے کو ملامت کر رہا ہوتا ہے. جیسے انسان اس پر برہم ہوتا ہے کہ دوسرا میری نصیحت قبول کیوں نہیں کرتا، اسی طرح جب انسان خود اس کنڈیشن میں ہوتا ہے تو دوسرے کی نصیحت اس کو بہت بری لگتی. ایک وقت میں وہ یہود و نصارہ پہ برستے کہ یہ تو بہت ہی گمراہ لوگ ہیں اور یہ اپنے پیغمبروں کی قدر نہیں کرتے اور اپنی کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور یہ آپس میں جنگ و جدل کرتے رہتے ہیں، پڑھ لکھ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اگر یہ سب کچھ ہمیں مل جائے تو ہم تو پتہ نہیں کیا کر ڈالیں. لیکن جب ان کو وہ سب مل گیا، اس سے بھی بہتر مل گیا، تو انہوں نے بھی وہی کیا جو وہ کر رہے تھے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے خود ہی کھول کے بتا دی، تکبر. بعض اوقات کسی کی بات ماننے میں انسان کو اپنا آپ چھوٹا ہوتا نظر آتا ہے، حق قبول کرنے میں اپنی ذات کی نفی ہوتی نظر آتی ہے، چاہے معاملہ انفرادی ہو، انڈیویجول لیول پر ہو، یا پھر اجتماعی معاملہ ہو. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے بڑھ کر اہمیت دیتا ہے، خود پسند واقع ہوا ہے، اور اپنے آپ کو غلط ہونے کے باوجود بھی کبھی غلط نہیں ماننا چاہتا. اپنی غلطی کو تسلیم کرنا سب سے مشکل ترین کام ہے دنیا کا. کامیاب وہی ہیں جو غلطی مان جائیں، جنہیں غلطیاں نظر آنے لگے پھر وہ اس کو تسلیم کر لیں اور پھر قبول کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں. یہی انسان کا بہت بڑا امتحان ہے، اور اکثر لوگ اپنی انا پرستی کی وجہ سے اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں کہ میں غلط نہیں ہوں، سب غلط ہے، میں نہیں غلط. اب وہی لوگ جو کہتے کہ ہمارے پاس کوئی رسول آئے، رسول نے آ کر ان کو کیا بتایا
یہ اور یہ بات غلط ہے، شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. تو یہ باتیں چونکہ ان کے رسم و رواج، ان کے عقیدے، ان کے طریقے کے خلاف تھی، لہذا ان کو بالکل پسند نہیں آئی اور انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی. استکباراً فی الارض ومکر السیئ، اور صرف تکبر نہیں کیا بلکہ چپکے چپکے ایسی چالیں چلنا شروع کی اور پھر کھلے عام بھی کہ جس سے پیغمبر کو نیچا دکھایا جا سکے. کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت جب بری لگتی ہے تو انسان صرف اسی پہ بس نہیں کرتا کہ اس کو جھٹلا کے ایک طرف ہو جائے. اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اس کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دیتا، اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے اور اس کو نیچا دکھانے کی سرتوڑ کوشش کرنے لگتا ہے. کسی بھی حق کی طرف بلانے والے کے خلاف سازشیں کرنا، کھلے یا چھپے، اسی کو یہاں پر مکر السیئ کہا گیا، بری چالیں چلنا تاکہ حق کو دبایا جا سکے. تو اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے، اللہ کے طریقے کے خلاف ہے کہ اللہ کی بات کو کوئی دبا دے، کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اس کی بات ہی سب سے اونچی ہے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، سب باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. لہذا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، نہیں گھیرا کرتی بری چالیں مگر اس کے چلنے والے کو ہی، ان چالوں کے شروع کرنے والے کو ہی پکڑواتی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو شخص غلط کام کرتا ہے سب سے پہلے تو وہ اپنے ضمیر کے خلاف جاتا ہے. اگر آپ کسی کے لیے برا سوچتے ہیں اور آپ کا دل کہتا ہے کہ وہ شخص برا نہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں نا، اپنے آپ کو دبا رہے ہیں، اپنے ضمیر کو نیچا کر رہے ہیں، اپنے ساتھ خیانت کی آپ نے کہ کسی ایسے شخص کو برا بھلا کہہ رہے ہیں جو آپ کا دل اور ضمیر کہتا ہے اندر سے کہ وہ ہے نہیں ایسا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، ان کے دل کیا مانتے تھے کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا. وہ خود کہتے تھے کہ یہ شخص ٹرسٹ وردی، یہ قابل اعتماد ہے، یہ سچا ہے. اتنا زبردست اخلاقی کردار یا اخلاقی قوت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جاہلی معاشرے میں. اب جب ایسے شخص کے خلاف کوئی شخص کوئی غلط بات اپنے اندر سوچتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے خلاف جاتا ہے. اس کے بعد نمبر 2 کسی کو ساتھ میں لاتا ہے، کیونکہ بری چالیں اکیلے نہیں چل سکتا انسان، اس کو کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ میں لانا پڑتا ہے. اب اس نے اس کو گھیرا، اس کو گھیرا، 2-4 اپنے ہاں میں ہاں ملانے والوں کو اکٹھا کر لیا، جن پر اس کا اعتماد ہے ان کو ملایا، پھر ان کی ذہن سازی کی، پھر ان کو کسی دوسرے کے خلاف کیا. اب یہ کیا ہے؟ سارا یہ چال چلی جا رہی ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے کہ the moment کوئی شخص ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ اپنا اعتماد دوسروں کی نظر میں کھو دیتا ہے، کیونکہ وہ جن کو ساتھ ملا رہا ہے ان کے بھی ضمیر ہوتے ہیں، چاہے وہ بھی سوئے ہوئے ہوں. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو کہیں کہ اچھا فلاں کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگا اور وہ شخص آپ پر اعتماد کرے پھر ہمیشہ کے لیے. نہیں، وہ چاہے چپ ہو جائے کسی دباؤ کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ جو غلط کام مجھ سے کروا رہا ہے تو یہ خود غلط ہے. ضمیر بتاتا ہے، ہر وقت انسان کو بتاتا ہے. لہذا کیا ہوتی، کسی بھی لمحے پھوٹ پڑ جاتی، تو دنیا میں بھی انسان کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے غلط کام کرنے والوں کا. وہی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا جو گینگ ہوتے ہیں پہلے مل کے غلط کام کرتے ہیں، پھر انہی میں سے ایک پھوٹ پڑتا ہے، پھر آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور انہی کا ہی نقصان ہوتا ہے. اور اگر کسی طرح کسی بھی وجہ سے دنیا میں کسی کی ایسی چالاکیاں یا چالیں چھپی بھی رہ جائیں یا ساروں کا ضمیر مردہ رہے اور کوئی بھی برائی پر منہ نہ کھول سکے، کل کا دن ہے نا کہ جب ہر غلط کار کو اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کا اور اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے ہر غلط کام کا حساب جواب دینا ہوگا. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا وہ خود ضرور اس میں گر کے رہتا ہے، وہ اپنی تباہی کرتا ہے. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، تو وہ دوسرے کو تو بعد میں پہلے آپ کو خود نقصان دے چکا ہوتا ہے، آپ کے خلاف خود لکھا جا چکا تھا کہ یہ غلط کر رہا ہے. اور اگر آپ اس سے باز نہیں آتے، توبہ نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا غضب اور بھڑکتا رہتا ہے.
اور ایک دن وہ غضب آپ کو اپنی لپیٹ میں لے کے رہتا ہے. تو اس لیے یہاں پر لوگوں کی کمزوری بھی بتا دی گئی اور ان کے طریقہ کار کو بھی واضح کر دیا گیا اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا. فَهَلْ يَنظُرُونَ، پس کیا وہ، یا نہیں کے معنوں میں ہے کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے. کیا ترجمہ کروں ينظرون کا؟ انتظار. یہاں دیکھنے کا معنی نہیں بلکہ منتظر کے معنی میں ہے. بس نہیں وہ انتظار کر رہے الا سنت الاولین، مگر پہلوں کے طریقے کی. پہلوں کے ساتھ جو ہو چکا وہی ان کے ساتھ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ انما بغیکم علی انفسکم ومن نکث فانما ینکث علی نفسہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. تو یہ تو ہو کر رہے گا کیونکہ پہلوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا، لہذا ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ انجام کیا ہونے والا ہے. اور اولین سے مراد یہاں مکذبین ہے، یعنی پہلے جھٹلانے والوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ جو کچھ کیا، دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا. کیا ہوا؟ قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، جن نے جھٹلایا پیغمبر کو اور پیغمبر اور ان کے طریقہ کار کے خلاف جو چالیں چلی، الٹیمیٹلی وہ چالیں ان کے اپنے خلاف گئی اور دنیا میں ہی تباہی ہو کر رہی. الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، پس ہرگز نہ تم پاؤ گے اللہ کی سنت یعنی اللہ کے طریقے کو تبدیل ہونے والا. اللہ کا یہ طریقہ ہرگز نہیں بدلے گا، کبھی بھی نہیں بدلے گا. یہی طریقہ ہے. کون سا طریقہ؟ کیا طریقہ؟ کہ وہ ظالموں کو پکڑ کے رہتا ہے. اس طریقے میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اللہ نے زمین و آسمان کو حق پر بنایا ہے، عدل کے ساتھ بنایا ہے. لہذا ظلم کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کسی چیز کو بقا ہے ہی نہیں. باطل جو ہے وہ جانے ہی کے لیے ہوتا ہے، باطل کے کوئی قدم نہیں ہوتے، خواہ وقتی طور پر کتنا ہی چھایا ہوا کیوں نہ نظر آئے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی ہو جائے اور وہ جس کو سزا دینی ہو اس پر رحمت شروع کر دے یا پھر غیر مستحق کو عذاب دے. جو برا کرے گا، جو بری چالیں چلے گا، وہی پکڑا جائے گا. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے اللہ کی سنت کو، اللہ کے طریقے کو جو پہلے ہوتا چلا آیا ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی. تحویل کا مطلب ہوتا ہے پھرنا. حول کس کو کہتے ہیں؟ سال کو. اور سال کو سال کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ گھوم گھام کے پھر اپنی اصل پہ آ جاتا ہے، یعنی ایک سائیکل ہوتا ہے. تو تحویل ہوتا ہے کسی چیز کا گھوم کر دوسری جگہ پھر جانا، یعنی گھوم جانا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مکذبین سے عذاب گھوم کر مومنین پہ آ جائے، وہ انہی پہ جا کے ٹھہرے گا کیونکہ گھومنے میں وقت لگتا ہے نا. اب دیکھیں نا، ایک چیز ایک جگہ سے، ایک شخص نے غلط کام کیا اور پکڑ اس کی ہونی چاہیے لیکن ہو نہیں رہی، ابھی وہ چکر پورا نہیں ہوا، وہ مہلت اور وہ وقت، اور جا کے وہ کہاں ٹھہرے گا؟ جو مجرم ہوگا اسی کے سر پہ پڑے گا، وہی پکڑا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی اور کو اس کی جگہ دھر لیا جائے. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا، قصور کوئی کرے اور پکڑ کسی اور کی ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا اندھا قانون نہیں ہے. اس کے سب فیصلے سوچے سمجھے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور ہرگز نہ تم پاؤ گے. یعنی کتنا تاکیدی ہے نا، ایک بات کو دو دفعہ کہا گیا اور پھر دونوں میں یعنی نفی کا جو حرف ہے وہ تاکید والا استعمال کیا گیا. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کیونکہ اللہ جب کسی کو پکڑنے کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کو پھیر سکتا ہی نہیں. سورۃ الرعد آیت 11 میں آتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اللہ جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا اور کوئی بھی پھر مددگار آ نہیں سکتا وہاں پر اس کے سوا. وہ خود ہی چاہے تو عذاب ٹالے، ورنہ کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا. اولم یسیروا فی الارض،
اس بات کے ثبوت کے لیے وہ زمین میں چل پھر کے دیکھیں. کیا وہ چلے پھرے نہیں, گھومے پھرے نہیں, انہوں نے دیکھا نہیں؟ اور سیر قلبی بھی ہے اور قدمی بھی ہے. کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا؟ اور زمین سے مراد یہاں عربوں کے کانٹیکس میں شام اور یمن اور عراق اور عاد اور سمود کے علاقے جو تھے ان کی طرف اشارہ ہے کہ گھوم پھر کے دیکھ نہیں چکے. فینظروا, پھر وہ دیکھتے, کیف کان, کیسے ہوا, عاقبۃ الذین من قبلہم, انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. یعنی اسی علاقے میں ان سے پہلے جو لوگ گزرے ان پر کیا بیتی, انہوں نے دیکھا نہیں. وکانو, اور تھے وہ, کون؟ وہ قومیں جو ان سے پہلے یہاں گزری, اشد منہم قوتاً, زیادہ شدید ان سے قوت میں, ان سے قوت میں بڑھ کر تھے. اور قوت سے مراد یہاں جسمانی قوت بھی ہے, مالی قوت بھی ہے, عقلی قوت بھی ہے. عمر کے اعتبار سے بھی وہ ان سے زیادہ تھے, کیونکہ قوم نوح جو عراق کے علاقے میں تھی ان کی عمریں کتنی طویل تھی. قوم عاد جو تھے, التی لم یخلق مثلھا فی البلاد, ان جیسے تو کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی, اتنے طویل القامت تھے. اور اسی طرح سمود, الذین جابوا الصخر بالواد, علمی اعتبار سے, فنی اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت قوی قسم کے لوگ تھے. ان کی قوت کا اندازہ کرو کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش لیا. پہاڑ سب سے سخت چیز ہے نا کاٹنے کے اعتبار سے. تو اگر کوئی قوم ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر لیتی ہے کہ پہاڑ تراش تراش کے اپنے لیے گھر بنا لے, تو اس کی علمی اور ذہنی قوت ہے وہ کچھ کم نہیں ہے. تو ہر اعتبار سے ان کی قوتیں اے اہل مکہ تم سے بڑھ کر تھی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے عذاب کو ٹال نہ سکے, روک نہ سکے, اس سے بچ نہ سکے. یہ تاریخ گواہ ہے, اس تاریخ سے سبق سیکھو. وما کان اللہ, اور نہیں ہے اللہ, لیعجزہ, کہ وہ عاجز کرے اس کو, یعنی کوئی بھی اس کو عاجز نہیں کر سکتا, اس کو ہرا نہیں سکتا, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. من شیئن, کوئی بھی چیز, اور نہیں ہے اللہ کہ عاجز کرے اس کو کوئی بھی چیز, فی السماوات, آسمانوں میں, ولا فی الارض, اور نہ زمین میں. یعنی اللہ کی طاقت اور قدرت اتنی زیادہ ہے کہ نہ تو آسمان میں کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ سے بھاگ جائے, اللہ سے بڑھ کر طاقتور ہو, اور نہ زمین میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ سے زیادہ طاقتور ہو. اگر قوم عاد اور سمود اور قوم نوح سب ختم ہو گئے اللہ کے عذاب سے, تو ان کے علاوہ اور کون ہیں کہ جو اللہ کا مقابلہ کریں گے؟ زمین میں بھی کوئی نہیں, اور آسمان میں بھی کوئی مخلوق ایسی, کیونکہ سب مخلوق ہے. خالق ایسی مخلوق کیوں پیدا کرے گا کہ جو اس کے مقابل آ جائے. انہ کان علیما قدیرا, بے شک وہ بہت علم والا ہے, بہت قدرت والا ہے. علیم سے مراد ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. آسمانوں میں جو چیزیں ہیں ان کا بھی اس کو پتا ہے, اور زمین میں جو کچھ پایا جاتا ہے اس کا بھی اس کو علم ہے. اور قدیرہ کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ قدرت رکھنے والا, طاقت رکھنے والا, کہ کوئی کام اس کے لیے مشکل ہے ہی نہیں. کسی کو پکڑنا, ختم کرنا, ہرانا, اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. لہذا کوئی یہ سوچے بھی نہ کہ وہ اللہ کا مقابلہ کر سکے گا. اب بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی اتنی طاقت ہے تو وہ اس طاقت کو آزماتا کیوں نہیں, استعمال کیوں نہیں کرتا, تاکہ سب کو پتہ چل جائے. کیونکہ اللہ نے انسانوں کو اس زمین پر رہنے کی مہلت دی ہے, اور اس مہلت کے ساتھ آزادی دی ہے کہ اتنا وقت ہے اور اتنی آزادی ہے جو چاہو کرو یہاں. اور اگر اللہ تعالی چاہے تو اس آزادی کو کسی بھی لمحے لے سکتا ہے, لیکن وہ ایسا کرتا نہیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ, ولو, اور اگر, يُؤَاخِذُ, مواخذہ کرنے لگے, پکڑنے لگے, اللہ, اللہ تعالی, کس کا؟ الناس, لوگوں کا. یعنی لوگوں کو ان کے قصوروں پر, غلطیوں پر پکڑنے لگ جائے, بما کسبوا, بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی, جو بھی انہوں نے غلط کام کیے, گناہ اور نافرمانی کے, اگر ان اعمال پر انہیں دنیا میں ہی پکڑنے لگ جائے, ما ترک علی ظہرہا,
نہ چھوڑے اس کی پیٹھ پر. ہاں سے مراد یہاں زمین ہے، یعنی زمین کی پشت پر، زمین کے فیس پر کسی ایک کو نہ چھوڑے. من دابتن، کسی جاندار کو، زندہ مخلوق کو، کیونکہ پھر تو زمین کا نظام چل ہی نہیں سکتا، ایک بھی زندہ نہیں رہ سکتا، یہاں لائف ہی ختم ہو جائے اگر اللہ اپنے اس قانون کو حرکت میں لے آئے. ولیکن، لیکن کیوں نہیں کرتا؟ ولیکن، لیکن یؤخرہم، مہلت دے رہا ہے ان کو. اخر یؤخر، تاخیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تاخیر کرنا، ڈیلے کرنا، پوسٹ پون کرنا، مقرر وقت سے پیچھے کرنا، مہلت دینا. ان کو مہلت دے رہا ہے الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک کے لیے. کون سا ہے وہ مقرر وقت؟ قیامت کا وقت. قیامت کے دن تک کے لیے سب کو مہلت دیے ہوئے ہے کہ جو چاہو کرو. فَإِذَا جَاءَ، پھر جب آ جائے گا، اجلہم، ان کا مقرر وقت، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بِعِبَادِهِ، اپنے بندوں کے ساتھ، بصیرا، دیکھنے والا، یعنی اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. وہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون اپنی آزادی سے کیا فائدہ اٹھا رہا ہے، کون کیسے عمل کر رہا ہے. لہذا قیامت کے دن وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا، اور اس کا وہ پورا پورا اختیار رکھتا ہے. سورۃ الکہف آیت 58 میں فرمایا، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. اور اسی طرح سورۃ النحل 61 میں فرمایا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر لوگوں کو اللہ ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پکڑنے لگ جائے تو اس زمین پر کوئی ایک جاندار نہ بچے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نافرمانیاں صرف انسانوں کی طرف سے نہیں، بلکہ کسی نہ کسی درجے میں جانوروں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں جب وہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم زیادتی کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں تو کوئی بچے ہی نہ، یا یہ کہ انسان جرم کرے اور اس جرم میں صرف انسان نہیں بلکہ باقی مخلوق بھی پکڑی جائے. اب آپ دیکھیے کہ جب سیلاب آیا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، تو کس کی وجہ سے آیا؟ لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے. لیکن اس میں صرف لوگ نہیں بلکہ سارے جاندار جو تھے وہ سب متاثر ہوئے. اب دیکھیے کہ زمین کے اندر کس کس قسم کے کیڑے مکوڑے پائے جاتے، کیسی کیسی چیونٹیاں اور مختلف قسم کے حیوانات، حشرات. تب آپ دیکھیے کہ جب سیلاب آتا ہے یا پانی آتا ہے تو کئی کئی دن کھڑا بھی رہتا ہے، یا پھر زمین میں سک ہو جاتی ہیں چیزیں یا مر جاتی ہیں. کوئی بھی چیز بھاگ کے نہیں جا سکتی. اگر آپ نے کبھی سیلاب کی کوئی بھی تصویر وغیرہ دیکھی ہو تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان تو کیا، جانور اور درخت اور گاڑیاں اور ہر چیز ڈوبنے لگتی. پچھلے دنوں مجھے کسی نے کچھ تصویریں بھیجی انڈیا میں ایک جگہ پہ بارش کی، اور اس میں گاڑیاں تک کافی حد تک نیچے ڈوبی ہوئی تھی. اب آپ خود سوچے کہ اگر بارش برسنا شروع ہو جائے اور وہ نہ رکے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سڑک پر جا رہے ہیں اور پانی کی سطح بڑھنا شروع ہو جائے، آپ کہاں جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اتنی بھی مہلت بعض اوقات نہیں ملتی کہ وہاں سے نکل کے انسان کہیں اور بھاگ نکلے. تو اگر ہوا تیز ہو جائے اور آپ کو اڑانے لگے تو آپ خود کو روک نہیں سکتے. بارش زیادہ برسنے لگے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. برف گرنے لگے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. دھوپ زیادہ چمکنے لگے آپ کچھ نہیں کر سکتے. انسان تو ہر دم اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. یہ صرف اس کی رحمت ہے کہ اس انسان کو جینے کا موقع دے رہی ہے اور آزادی دے رہی ہے. اور اگر انسان کی پکڑ شروع ہو جائے تو کوئی ایک بھی زمین پر نہ رہ سکے. خاص طور پر کیونکہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ستایا جا رہا تھا تو ایمان والوں کے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہماری مدد کیوں نہیں ہوتی اور ان ظالموں کو پکڑ کیوں نہیں لیا جاتا. تو بات یہ ہے کہ پکڑ کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. انسان چونکہ جلدی چاہتا ہے، اللہ جلدی نہیں چاہتا. وہ ہر ایک کو مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے. وہ وقت جب پورا ہوتا ہے تو ہی شامت آتی ہے. تو ایسے میں انسان کو ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے.
اس میں ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ اللہ کمزور ہے. وہ تو فرما دیا کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز اللہ کو ہرا نہیں سکتی. اس کو ہر بات کا علم بھی ہے, وہ پوری قوت اور طاقت بھی رکھتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا اپنا ایک پلان ہوتا ہے ہر کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا. یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں انہوں نے ایک مشین بنانے کے لیے آرڈر کیا تھا اور پوری اسپیسیفیکیشن کے ساتھ آرڈر کیا اور بہت عرصہ لگا اس کو بننے میں. جب بن کر وہ آئی تو 3 دن کے اندر اس نے کام کرنا چھوڑ دیا, کیونکہ اس میں جو اجزاء استعمال ہوئے تھے یا جو کمپوننٹس تھے وہ مختلف جگہ پر بنے اور باہم ان کی صحیح طور پر کوآرڈینیشن نہ ہو سکی. تو اس سے بھی توحید کا درس ملتا ہے نا کہ اگر آدھی چیزیں اللہ نے بنائی ہوتی ہیں اور آدھی کسی اور نے, تو ان کے اندر اختلاف ہوتا اور یہ زمین کا کارخانہ چل ہی نہ سکتا. اگر سمجھے کہ آسمان کوئی اور بناتا اور زمین کوئی اور, پہاڑ کوئی اور درخت کوئی اور, تو زمین کا نظام یا دنیا کا نظام اس طرح چل ہی نہ سکتا. یہ بتا رہی کہ پچھلے سال کسی ایک جگہ پر 1 گھنٹہ بھر صرف 4 انچ بارش ہوئی, جس میں گاڑیاں ڈوب گئیں اور ان کا جو سسٹم تھا وہ سارے کا سارا الٹ پلٹ ہو کے رہ گیا اور گاڑیاں کہیں سے کہیں جا کے ملی. تو بات یہ کہ صرف 1 گھنٹے کی صرف 4 انچ بارش اگر انسان کے نظام میں خلل ڈال سکتی ہے, تو اگر اللہ واقعی لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دینے لگے تو پھر بچے کیا باقی. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں جو جینے کا موقع دے رہی ہے یہاں پر, اس کی اپنی ایک پلاننگ ہے اور وہ اس کے مطابق کام کرے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہے ہیں تو ہمیں اس وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے, اپنے حق میں نہ کے خلاف. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.